السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ قرآن حکیم کے 22ویں اور 23ویں پارے سے 5 پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے یہی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُوا النُّقْصَانَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس جو مال ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے عطا کرتا ہے۔ جب مال اللہ نے دیا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ کے دین کی بات آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ولا نخاف النقصان۔ اور ہم مال خرچ کرتے ہوئے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ نہ خیال پیدا ہو کہ بھئی مال ہم خرچ کر دیں گے تو ہم تو غریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر یہی فرماتا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه۔ اے انسان، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تو خرچ کر رہا ہے فهو یخلفه، وہ لوٹ کر کے تیرے پاس آنے ہی والا ہے۔ اب لوٹ کر کے کیسے آئے گا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد الا فیہ ملکان ینزلان۔ ہر روز آسمان دنیا سے 2 فرشتے اس روئے زمین کے اوپر آتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس میں سے کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو انسان تیرے راستے میں مال کو خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے۔ اللہم آتی منفقا خلفا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہر روز باہر سے مسافر تعاون کی غرض سے آتے ہیں، فلاں بندہ تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، ہر ٹائم کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے۔ تیرا بندہ اتنا خرچ کرنے والا ہے کہ ہر بار تیرے راہ میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اسے اور زیادہ بڑھا کر کے دے دے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ فہو یخلفہ، ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں وہ لوٹ کر کے کیسے آئے گا، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جب ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہی جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں، اور قرآن حکیم بڑی عجیب بات کہتا ہے، وما انفقتم من شیء، وما انفقتم من شیء۔ عربی زبان کے پڑھنے والوں سے آپ پوچھیں گے یہاں پر شے نکرہ ہے، اور نکرہ لا کر کے عربی گرامر کے اعتبار سے قرآن حکیم بتانا یہ چاہتا ہے، اے انسان اللہ کی راہ میں تو لاکھ روپے نہیں، اگر 50 پیسے بھی خرچہ کر رہا ہے نا، فہو یخلفہ، رب کائنات تجھے دنیا کے اندر بھی دے گا اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی اس کا ثواب تجھے ملنا ہے۔ اور آیت کریمہ کے اندر ایک چیز اور قابل غور ہے، اللہ نے خرچ کرنے کی بات کہی، اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن 2 باتیں ہمیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر جہاں کہیں بھی ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا، ساری دنیا کو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، خیر الرازقین کہہ کر کے دوسرا نقطہ اور دوسرا اشارہ یہ ہے، اے انسان اللہ کی راہ میں تو خرچ کر کے دیکھ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں سارے خزانے کی چابیاں ہیں، اللہ تجھے ایسے دے گا، ایسے دے گا، اتنا دے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تخافوا النقصان، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ختم ہو جانے کا، غربت کا خوف تمہارے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا میسج، پیغام یہ ہے، خشیت اللہ یقتضی العلم، ڈر علم کا تقاضا کرتا ہے۔ ڈر جو ہے یہ علم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ مسجد کے لاسٹ والے فلور پہ چلے جائیں، وہاں پر ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹیبل پر سے کتاب لے کر کے آپ نیچے آ جائیں، آپ نارملی چلے جائیں گے، لے کر کے آ جائیں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ 3 فلور پر جب جاؤ اکیلے میں، خاص طور سے اور رات میں جب جاؤ تو وہاں بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، وہاں جب جاؤ تو
ایک الگ سے گھبراہٹ ہوتی ہے. گویا کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ تیسرے فلور پر وہاں پر گویا کہ جن و شیاطین وہاں پر رہتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اس بات کا اگر آپ کو علم ہو جائے آپ نہیں جاؤ گے بھائی, ڈر پیدا ہو جائے گا آپ کے دل میں. تو ڈر جو ہے یہ علم کا تقاضا کرتا ہے. آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سوراخ کے اندر آپ ہاتھ ڈال دو, آپ ہاتھ ڈال دیں گے, لیکن آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ سوراخ کے اندر سانپ ہے, زہریلا جانور کوئی ہے, آپ کو علم ہو جائے, آپ کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا. ڈر جو ہے یہ علم کا تقاضا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جنت تیار کر رکھی ہے, جہنم تیار کر رکھی ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو صرف اور صرف علماء ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرتا ہے تو علماء ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس اللہ کے بارے میں علم ہے, شریعت کے بارے علم ہے, جہنم کے بارے علم ہے, جہنم کیا ہے, جہنم کی کیفیت کیا ہے, اللہ کیا ہے, شریعت کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک عالم دین غیر عالم کے مقابلے میں بہتر جانتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر جو ہے یہ علم کا تقاضا کرتا ہے. انسان اسی سے ڈرتا ہے جس کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے, ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسج, تیسرا پیغام یہ ہے اہدروا اتباع الہوا. خواہش نفس کی پیروی کرنے سے آپ بچو. ہمارے اور آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک ہے شریعت اور ایک خواہش نفس ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ رائٹ جاؤ, لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم لیفٹ جائیں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھو, دل یہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی تھوڑا اور سو لیتے ہیں. شریعت یہ کہتے ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, دل یہ کہہ رہا ہے, خواہش نفس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی خرچ کریں گے یار تو کنگال ہو جائیں گے, خرچ کریں گے تو پیسہ ختم ہو جائے گا. شریعت یہ کہتی ہے نہیں اللہ کا حکم یہ ہے, دل کہہ رہا نہیں اللہ کا حکم یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام وقت کے پیغمبر کو اللہ نے کہا ولا تتبع الہوا, اے داؤد سنو خواہش نفس کی پیروی مت کرنا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے ایسا انسان کے اس کے لیے عذاب شدید ہے, لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. مرنے کے بعد ایسے انسان کے لیے عذاب شدید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر کے خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے. خواہش نفس کی پیروی کیا ہے بھائی؟ آج رمضان کا تیسرا عشرہ ہے, طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ طاق راتیں جب آ جائیں, رمضان کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے قیمتی ہے, لیکن رمضان کے آخری 10 راتیں دنیا و جہان کی سب سے قیمتی راتیں ہوا کرتی ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی بندگی کی جائے, نوافل کا اہتمام ہو, تلاوت قرآن کا اہتمام ہو, ذکر و اذکار کا اہتمام ہو. ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ پلاؤ بناؤ, بریانی بناؤ, چائے کی پارٹی ہو, یہ سب کیا جائے. یہ خواہش نفس کی پیروی ہے. بلکہ بعض اہل علم نے تو طاق راتوں میں خصوصی طور پہ جو پکوان بنائے جاتے ہیں اس کو بدعت قرار دیا ہے. تم نمازیں چھوڑ کر کے, روزہ نمازیں چھوڑ کر کے, ذکر و اذکار چھوڑ کر کے, تلاوت قرآن چھوڑ کر کے بیٹھ کر کے بریانی اور پلاؤ کے چکر میں ہو. اور حیرت ہوتی ہے بھائی, آج ہمارے ہاں عجیب و غریب ماحول ہے. آپ دارالسلام کا حال دیکھ لیں یا بہت ساری مسجدیں آپ دیکھ لیں, ہوتا کیا ہے تراویح کا معاملہ. طاق راتوں میں ہونا تو چاہیے قیام اللیل اور لمبا ہو, لیکن ہمارا جو معاملہ ہے ہم کیا کرتے ہیں, اسٹارٹنگ میں 20 رمضان تک کیسے بھی کر کے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن یا تراویح میں قرآن کو سن لیا جائے, جب طاق راتیں آئیں بڑی جلدی مختصر میں آدھا پارا پونا پارا جو بھی ہو پڑھ کر کے ختم کر دیا جائے. طاق راتوں میں ہونا یہ چاہیے, تلاوت اور لمبی ہونی چاہیے, لیکن ہم اور مختصر کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے خواہش نفس کی پیروی اگر کریں گے دنیا سے بھی جائیں گے, آخرت سے بھی مارے جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا پیغام یہ ہے انت مسئول بما تکسبون. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو ہر ایک عمل کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ظالموں کا تذکرہ کیا. ظالموں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب ظالموں کو پیش کیا جائے گا اللہ کہے گا وقفوہم, ان ظالموں کو یہاں پہ ٹھہراؤ, انہم مسئولون, ان سے بھی سوال ہونا ہے. جو ظالم ہے, جو گنہگار ہے, جو بے ایمان ہے, اس سے بھی سوال ہونا ہے. انہم مسئولون, ان سے پوچھا جائے گا, ان سے سوال کیا جائے گا. اور اس دن سوال و جواب کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن حکیم کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, انسان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا. اور تالا لگانے کے لیے قرآن حکیم کہتا ہے نختم. عربی زبان کے اندر کسی چیز کو بند کرنے کے لیے دو الفاظ آتے ہیں, ایک ہے قفل کا لفظ اور ایک ہے نختم. نختمو کا معنی یہ ہوتا ہے, جہاں بھی عربی زبان کے اندر نختمو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سل پیک کوئی چیز ہو اس کے لیے نختمو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وختامہ مسک,
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے منہ کے اوپر اس کا منہ ایسا لاک کر دیا جائے گا، انسان لاکھ کوشش کرے گا بول نہیں پائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، قیامت کے دن ہمارے ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کیا کیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر گواہی دیں گے، اس پیر کے ذریعے سے فلاں نے کیا کیا، ہمارا یہ پیر گواہی دے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ 2024 میں رمضان کے مہینے میں اپنے گھر سے چل کر کے دارالسلام کی مسجد میں آ کر کے اس نے تراویح کی نماز پڑھی تھی، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد درس قرآن میں بیٹھا تھا، ہمارا یہ پاؤں گواہی دے گا۔ آج کچھ لوگ اوپر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پاؤں گواہی دیں گے، یہ لوگ چل کر کے مسجد میں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بات اعتکاف کی آئی ہے تو اعتکاف کے تعلق سے غلط فہمی ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ غلط فہمی دور کرتا چلو۔ اعتکاف کیا ہے بھائی؟ ہمارے سماج کے اندر کیا رائج ہے؟ کہتے ہیں اعتکاف فرض کفایہ سمجھتے ہیں لوگ، فرض کفایہ یعنی کم از کم سماج کے اندر ایک شخص کا مسجد کے اندر بیٹھنا ضروری ہے، ایک بھی بندہ اگر نہیں بیٹھے گا پورے واشی ناکہ کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ دارالسلام مسجد ہے، یہاں کے ایریے کے جتنے لوگ ہیں کم از کم ایک شخص کا بیٹھنا ضروری ہے، اگر ایک شخص بھی نہیں بیٹھے گا پورے واشی ناکہ کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ سے نکالیے، اعتکاف فرض کفایہ نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، کوئی بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بیٹھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے بعض علاقوں کا حال تو ایسا ہے، لوگ 10-10 ہزار روپیہ دے کر کے اعتکاف میں بیٹھواتے ہیں، بھائی 10,000 لے لو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، 15,000 لے لو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھو گے تو پورا علاقہ گنہگار ہوگا۔ اعتکاف فرض کفایہ نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو ہر ایک لمحے کے بارے میں، ایک عمل کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ یہ چوتھا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں اور آخری پیغام جس کا تعلق خواتین سے ہے، وہ پیغام خواتین سے ہے، خواتین کے تعلق سے ہے، لیکن وہ پیغام میں اس لیے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ پیغام آپ ان تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے 22ویں اور 23ویں پارے کے اندر خواتین کو چند نصیحتیں کرتا ہے، ان میں سے 3 نصیحتیں آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ پہلی نصیحت یہ ہے فلا تخضعن بالقول، خواتین کی نصیحت یہ ہے کہ جب تم کسی اجنبی سے بات کرو تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی وائف کو، اپنے گھر کی عورتوں کو آپ سکھائیے ان کو کہ تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد اگر کوئی اجنبی گھر پہ آتا ہے تو اگر وہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو فلا تخضعن بالقول، تمہاری گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سختی ہو، پیار محبت والا لچک والی آواز نہیں ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب سختی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بدتمیزی کرو، گالی گلوچ دو، نہیں، سختی ہو، نرمی کا معاملہ نہ ہو، پیار محبت والا معاملہ نہ ہو۔ فلا تخضعن بالقول، یہ پیغام آپ سنائیے، ان کو پہنچائیے بات۔ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، موبائل فون پر ان نون نمبر سے فون آتا ہے، ان نون نمبر سے اگر میسج آتا ہے، اگر موبائل یوز کرتے ہیں گھر کی خواتین، آپ ان کو سکھائیے کہ کسی کو آپ لفٹ مت دیجیے، کسی کو آپ لفٹ مت دیجیے، ایسی انداز میں آپ گفتگو مت کیجیے کہ اس کے دل کے اندر تمہارے تعلق سے محبت یا دوسرے قسم کے جذبات پیدا ہوں۔ یہ پہلا پیغام ہے خواتین کے لیے۔ دوسرا پیغام یہ ہے وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھر کی خواتین کو آپ بتائیے کہ اسلام کی نظر میں ایک عورت جو ہے اس کی مثال سونے اور شادی کے طریقے سے ہے، اور سونا اور شادی یہ ایسی چیز ہے جس کو مارکیٹ میں سڑک کے کنارے ٹھیلے پر رکھ کر کے بیچا نہیں جاتا ہے، سونار اس کو اپنی دکان کے اندر، اسپیشل دکان کے اندر پیک کر کے خود بھی بیٹھتا ہے، CCTV کیمرہ لگاتا ہے، پوری حفاظت کے ساتھ سونے کو چاندی کو اندر پیک کر کے رکھتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایک عورت کی مثال سونے اور چاندی کے طریقے سے ہے۔ وقرنا فی بیوتکن، عورت کے لیے اصل تو یہ ہے کہ عورت گھر کو لازم پکڑے، ہاں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے کبھی مارکیٹ جانے کی یا دوا علاج وغیرہ کے لیے وہ الگ مسائل ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ عورت گھر کو لازم پکڑے، گھر کے اندر وہ رہے۔ اور تیسرا پیغام خواتین کے لیے ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت کی خواتین کے طریقے سے بن سمر کر کے، سج کر کے، خوشبو لگا کر کے، پرفیوم لگا کر کے اس طرح باہر مت نکلا کرو کہ سامنے والے دیکھ کر کے تمہاری طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں، تمہیں لائن مارنے پر، یا پھر تمہارے تعلق سے بدگمانی یا تمہارے تعلق سے غلط فہمی ان کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو جائے۔ زمانے جاہلیت کی خواتین کے طریقے سے بن سور کر کے گھر سے مت نکلو۔ سامعین کرام، چند پیغامات ہیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔